मुराद सईद, मियां असलम इकबाल और उसके साथ साथ हसन नियाजी कहाँ पे रूपोश हैं? आखिर एजेंसीज इनको पकड़ने में नाकाम क्यों हुई हैं? जो रिकॉर्ड है उनका, जो पासपोर्ट और इमिग्रेशन का, उसके मुताबिक ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये क्रॉस नहीं किया। ये ट्राइबल एरियाज में या इस तरह के जो इलाके हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कहीं छुपे होंगे। इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं साइफर के हवाले से, क्या रिपरकशंस हो सकती हैं इमरान खान के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। मुराद सईद, मियां असलम इकबाल और उसके साथ साथ हसन नियाजी कहाँ पे रूपोश हैं? इतने अरसे गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनको क्यों नहीं पकड़ सकी? क्या वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं या पाकिस्तान के अंदर ही कहीं रूपोश हैं? क्या वो पाकिस्तान के किसी कबायली इलाके में छुपे हुए हैं या किसी सेटल्ड एरिया में ही खामोशी से एजेंसी से बच रहे हैं? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे कि वो हैं कहाँ पे, एजेंसीज अभी तक उनको पकड़ने में नाकाम क्यों हुई है। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो आज होशरुबा किस्म के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं साइफर के हवाले से और उसके साथ साथ जो दीगर उन्होंने 164 के तहत जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया मजिस्ट्रेट के सामने, वो क्या होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं उसके ऊपर भी, और उसके क्या रिपरकशंस हो सकती हैं इमरान खान के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुराद सईद, हसन नियाजी और उसके साथ साथ जो मियां असलम इकबाल, ये तीन, और उसके साथ साथ जो मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब, ये तमाम मेन अक्यूज और प्रिंसिपल अक्यूज थे जो सानिया 9 मई हुआ था उसके। उसके बावजूद ये जो मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी और उनके जो बेटे थे वो तो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन ये तीन के ऊपर बारहा क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आखिर एजेंसीज इनको पकड़ने में नाकाम क्यों हुई हैं। मेरे ख्याल में ये जो सबसे जो मेन वजह है वो भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो सानिया 9 मई हुआ था उसमें इनको प्रिंसिपल अक्यूज किस तरह करार दिया गया था। मुराद सईद का आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर बयान आया था जैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था मेरा ख्याल है, और उसी टाइम ही सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने नौजवानों से ये अपील की थी कि निकलो अपने लीडर की खातिर, आज नहीं निकलोगे तो फिर आपका लीडर जो है वो जिंदा नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो इंसाइटमेंट के हवाले से और जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के हवाले से उन्होंने जो लोगों को उकसाया, तो इस हवाले से, और दूसरा ये कि वो इमरान खान के भी बड़ा करीबी समझे जाते हैं। उसके साथ साथ जो हसन न्याजी है उसका आपने देखे होंगे मुख्तलिफ फुटेजेस देखी 9 मई के दौरान, जब ये कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमलावर हुए, कोर कमांडर हाउस को जला दिया गया। उसके बाद जो है हसन न्याजी ने, आपने देखा कि जो कोर कमांडर का यूनिफॉर्म था वो चुरा लिया गया, और उसके बाद हसन न्याजी ने कोर कमांडर की पैंट जो थी वो लहराई थी गाड़ी के ऊपर, और ये बताया था कि इसका साइज क्या है। तो वो जो मेन अक्यूज में कि ये लोगों को उकसाते रहे और ये लीड कर रहे थे उस टाइम, ये जो सानिया 9 मई था उसके वाकयात खासतौर पे जो लाहौर के कोर कमांडर हाउस के हवाले से था, उसको लीड कर रहे थे। इस वजह से ये भी और मियां असलम इकबाल भी, ये तीनों सानिया 9 मई होने के बाद जैसे ही फौज इन एक्शन हुई, फौज ने अपने जो लोगों को पकड़ना शुरू किया, उसके बाद से ये तीनों जो मेन अक्यूज थे या प्रिंसिपल अक्यूज, ये रूपोश हो गए। और उसमें उसके बाद आज तक ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि वे आखिर हैं कहाँ पे। मुराद सईद हो या हसन न्याजी हो, क्या ये पाकिस्तान में ही रह रहे हैं या वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं किसी दूसरे मुल्क में? इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ये मुख्तलिफ जो है वो अफवाहें फैलाई गई कि जो मुराद सईद है वो तुर्की चला गया है या अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गया है, या इसी तरह जो हसन न्याजी है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ जो है अफवाहें फैलाई गई कि वो भी पाकिस्तान छोड़ के चला गया है। और साथ साथ मियां असलम इकबाल के हवाले से भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एजेंसीज इनको पकड़ने में नाकाम क्यों हो गई हैं। ये पाकिस्तान की नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, और उसके साथ साथ जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, इनके पास मॉडर्न और जदीद किस्म के इक्विपमेंट है, उसके बावजूद भी आखिर इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो ये सवाल हक बजानिब है, और लोग ये सवाल आज तक भी अगर देखें तो ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठाते हैं, और ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये इमरान खान हो गया या ये जो मेन प्रिंसिपल अक्यूज हैं सानिया 9 मई के, इनको पकड़ने में क्या कोई इसके पीछे हिकमत क्या दरकार है? क्या इमरान खान और इनके जो करीबी लोग थे उनको ये छूट क्यों दी जा रही है? तो ये सवाल मैंने भी मुख्तलिफ लोगों से अपने मुख्तलिफ ज़राए से पूछा है, सिक्योरिटी के इदारों के साथ भी जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे भी
یہ سوال میں نے کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو پکڑنے میں ناکام ہو چکی ہے. جو میں نے مختلف ذرائع سے پوچھا، ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ پاکستان میں ہی ہے یا پاکستان سے چلے گئے ہیں کسی دوسرے ملک میں. تو جو میرے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ریکارڈ ہے ان کا جو پاسپورٹ اور امیگریشن کا، اس کے مطابق یہ پاکستان کا جو بارڈر ہے یہ کراس نہیں کیا ان تینوں لوگوں نے. نہ ہی مراد سعید نے، نہ ہی جو حسان نیازی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی جو میاں اسلم اقبال ہے، ان تینوں نے یہ پاکستان ہی میں کہیں روپوش ہیں. جو دوسرا سوال میں نے ان سے پوچھا کہ آخر اگر یہ پاکستان ہی میں ہیں تو جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں یہ تو کہیں سے بھی بندے کو پکڑ کر لے آتے ہیں، تو پھر وجہ کیا ہے ان کو جو پکڑنے میں ابھی تک ناکامی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے جو میری ذرائع سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویل ٹرینڈ ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے، اور کس طرح جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے وہ اپنا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ نہ چھوڑتے ہوئے یہ جو ایجنسیز کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ اب ڈیجیٹل کے ساتھ ساتھ سرویلنس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن انٹیلیجنس کا ایلیمنٹ ہے ان کو پکڑنے کے حوالے سے وہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت عن قریب یہ ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، عن قریب ان کو بھی پکڑا جائے گا. یہ تینوں جو مین اس میں اکیوزڈ ہیں، حسان نیازی کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں میرے ذرائع، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مراد سعید کے حوالے سے بھی میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ قبائلی علاقہ جات میں کہیں روپوش ہیں یا کہ کسی سیٹلڈ ایریا میں. جو میری اس حوالے سے ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. جو میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے اس حوالے سے بطور ایک صحافی مجھے بھی مختلف جو ٹریننگز ہیں، یہ جو ڈیجیٹل سیکیورٹی ہے اس حوالے سے یہ میں نے اٹینڈ کی ہیں مختلف ٹریننگز، اور ہمیں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ کس طرح جو آپ اپنی جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اس طرح کی جو سرویلنس ڈیجیٹل جو سرویلنس ہے اس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے اگر صحافی یہ اس طرح کی ٹریننگ لے سکتے ہیں تو یہ جو مراد سعید ہو یا جو حسان نیازی اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ تو ویل ریسورس تھے، منسٹرز بھی رہے، یہ حکومتی مشینری کے حوالے سے بھی ان کا، تو یہ ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑی اچھے طریقے سے یہ ٹرینڈ ہے کہ کس طرح اوائڈ کرنا ہے کہ بغیر یہ جو ٹیلی فون ہے، کیونکہ آج کل جو ایجنسیز ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں یہ آسانی سے کسی کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں آپ کے موبائل فون کے ذریعے. تو موبائل فون کا یہ جو ٹریسز ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح اوائڈ کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. اس میں جو ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ وی پی این یوز کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ جو برنر فون کا استعمال ہے وہ کر لیں. تو یہ وہ طریقہ کار ہیں جو اپناتے ہوئے جو میری مختلف ذرائع سے بھی بات ہے سیکیورٹی سے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ جو ان کا کوئی ٹریس نہیں مل سکا، جو ڈیجیٹل جو فٹ پرنٹ ہے وہ نہیں مل سکا کہ وہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. شاید وہ یہ اس طرح کے اوائڈ کر رہے ہیں، اس طرح کی جو گیجٹس ہیں، جو جدید گیجٹس ہیں ان کو استعمال کرنے سے. تو جب میں نے ان سے پھر یہ بھی پوچھا کہ یہ مراد سعید تو مختلف جو ٹویٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں، آڈیو اسٹیٹمنٹس بھی جاری کر رہے ہیں، تو ایک دفعہ تو انہوں نے اپنی باقاعدہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے. تو یہ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں؟ اس میں پھر وی پی این کا استعمال ہو سکتا ہے یہ بھی. لیکن یہ جو ذرائع ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں پاکستان کے اندر، باہر ابھی تک نہیں گئے. پھر دوسرا جو میری ایک اپنی اسیسمنٹ ہے کہ کیا وہ کسی ٹرائبل ایریا میں، قبائلی علاقے میں چھپے ہوئے ہوں گے یا کہ سیٹلڈ ایریا میں چھپے ہوئے ہوں گے. تو ٹرائبل ایریاز کا اگر آپ جانتے ہوں وہاں پہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوج کی پریزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ انفلٹریٹ کرنا یا وہاں سے انٹر ہونا میرے خیال میں یہ ان کے لیے مشکل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں جو لوگ ہیں یہ کسی سیٹلڈ ایریا میں، کسی بڑے شہر میں، جو بڑے شہر کے جو گھروں کے جنگل ہیں اس میں ہی کہیں یہ روپوش ہیں. یہ ٹرائبل ایریاز میں یا اس طرح کے جو علاقے ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں چھپے ہوں گے. یہ لاہور میں ہو سکتے ہیں، یہ کراچی میں ہو سکتے ہیں، یہ اسلام آباد میں، یہ گجرانوالہ، فیصل آباد، کسی بھی شہر میں ہو سکتے ہیں جو گنجان آباد شہر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اپنا جو فون ہے یا اس طرح کی یہ سیکیور کرتے ہوئے یہ ابھی تک ایجنسیز سے بچے ہوئے ہیں. لیکن جو انٹیلیجنس جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بہت جلد ان کے قریب پہنچ جائیں گے اور ان کو گرفتار کر لیں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا
کہ خدیجہ شاہ جیسے جو ایک ملٹری بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو تو فوج نے معاف نہیں کیا اور ان کو پکڑ لیا. تو یہ جو مین اس میں جو اکیوزڈ ہیں ثانیہ 9 مئی کے، ان کو اس طرح چھوڑ دیں گے، ان کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، یہ میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ جو اعظم خان نے آج اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے 164 کے تحت، جس میں انہوں نے ہوش ربا قسم کے انکشافات کیے ہیں، خاص طور پہ سائفر کے حوالے سے کہ کس طرح سائفر جب دفتر خارجہ پہنچا، اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے عمران خان سے ذکر کیا، عمران خان نے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جو ہے وہ اپنے جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. جب ان سے پھر یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ جو سائفر کی کاپی ہے وہ واپس دے دی جائے کیونکہ یہ دفتر خارجہ کا ریکارڈ کا حصہ ہے، تو یہ دفتر خارجہ میں ہی رکھنی ہوگی. اس پہ عمران خان نے کہا کہ وہ گم ہو گئی ہے. تو یہ تمام تر جو ہوش ربا قسم کے انکشافات اعظم خان نے میرا خیال ہے جو کیے ہیں، یہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے لیے پولیٹیکلی کوئی ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے اعظم خان کا جو بیان ہے، اس سے پہلے کہیں کچھ عرصہ پہلے ایک آڈیو لیک بھی جاری ہوئی تھی جس میں اسد عمر ہے، اعظم خان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان ہے، غالباً شاہ محمود قریشی ہیں. یہ کچھ جو لیڈران تھے پی ٹی آئی کے، ان کی ایک آڈیو لیکس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سائفر کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو وہ عمران خان کا جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے، اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کس عمران خان کے خلاف بیان دے رہا ہے. پولیٹیکلی اس کا عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں، اگر اس کو استعمال کیا جائے گا سوری، یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، یا جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کو جو گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی اسی حوالے سے تھا کہ وہ جو آفیشیل ڈاکیومنٹس تھے وہ بجائے اس کے کہ وائٹ ہاؤس میں جمع کرانے کے، وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو عمران خان کے خلاف بھی اسی طرح کی کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے. قانونی طور پہ ان کے لیے کوئی آگے جا کے نقصان ہو سکتا ہے جو اعظم خان نے سائفر کے حوالے سے اپنی جو سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی پولیٹیکلی ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ ان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ بہت زیادہ کمیٹیڈ ہے. اور اس طرح کے کوئی بھی بیانات آ جائیں، کوئی بھی سٹیٹمنٹس آ جائیں، میں بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ بھی رہا تھا مختلف لوگوں نے جو اعظم خان کا یہ جو سائفر کی کاپی ہے، جو ان کے سائفر کے حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹ انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے جمع کرائی ہے، اس کے بعد لوگوں نے یہ کامنٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی بیان آ جائے، ہمارا ووٹ عمران خان کے لیے ہی ہے. تو پولیٹیکلی عمران خان کے لیے کوئی ڈیمیجنگ نہیں ہے. ہاں، اس کا کوئی اگر نقصان ہوا عمران خان کو، تو وہ لیگلی کوئی اگر کیس درج ہو گیا اور یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا اس طرح کا کوئی بھی جو مقدمہ جو اس سے ریلیونٹ ہوگا وہ اگر درج ہو گیا، تو اس سے عمران خان کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے. امید ہے آنے والے دنوں میں جو بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی سائفر کے حوالے سے یا مراد سعید اور یہ جو دیگر دو اکیوزڈ ہیں حسان نیازی، ان کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا. آج کا پروگرام بھی امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.